لاہور کی تنگ اور پرانی گلیاں، جہاں ہر موڑ پر اتہاس کی سانسیں سنائی دیتی تھیں، جہاں دن میں بازار کی چہل پہل ہوتی اور رات میں روشنیوں کے پیچھے چھپے ہوئے درد جاگتے۔ انہی گلیوں کے بیچ ایک مشہور کوٹھا تھا، اونچی بالکنی، رنگین پردے اور اندر گونجتی ہوئی سنگیت کی آوازیں۔ لیکن اس کوٹھے کی اصلی پہچان اس کی دیواریں نہیں تھی، اس کی پہچان تھی ایک نام: نورہ۔ نورہ، جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی، جس کی آنکھوں میں کاجل سے زیادہ گہری اداسی بسی تھی، جس کی مسکان لوگوں کو دیوانہ کر دیتی مگر خود اس کے دل کو سکون نہیں دیتی۔ جب نورہ ناچتی تھی تو محفلیں خاموش ہو جاتی تھی، ہر نظر اس پر ٹک جاتی۔ دور دور سے لوگ اس کا نرتیہ دیکھنے آتے، کچھ تعریف کے لیے، کچھ توجہ کے لیے اور کچھ صرف اپنی تنہائی بھولنے کے لیے۔ مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو سب ہنستے ہوئے دیکھتے تھے، وہ راتوں کو چھت پر بیٹھ کر چپ چاپ روتی تھی۔ جب کوٹھے کی رونق ختم ہو جاتی، ساز خاموش ہو جاتے اور شراب کی بوتلیں خالی ہو جاتی، تب نورہ اکیلے رہ جاتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی، کیا میرا بھی کوئی اپنا گھر تھا؟ کیا میں بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی؟ اس کے دل میں ایک ادھوری سی دعا ہر رات جنم لیتی، مگر زبان تک آتے آتے ٹوٹ جاتی۔ ایک دن برسوں بعد نورہ کوٹھے سے باہر نکلی۔ وجہ کوئی خوشی نہیں تھی، بس بازار سے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ لاہور کا وہی پرانا بازار، جہاں سبزیوں کی آوازیں تھیں، چوڑیوں کی کھنک تھی اور لوگوں کی بھیڑ میں زندگی بہہ رہی تھی۔ اسی بازار کے پاس ایک پرانی مسجد کھڑی تھی، سادگی سے بنی مگر روحانی سکون سے بھری۔ اس مسجد میں رہتا تھا ایک نیک پاک جن، وہ جن دنیا کی چمک دمک سے دور تھا۔ نہ اسے انسانوں کی محفلیں پسند تھیں، نہ اس کی لالچ بھری نظریں۔ وہ بس عبادت کرتا، خاموشی سے جیتا اور اپنے رب کی یاد میں مگن رہتا۔ جس دن نورہ مسجد کے سامنے سے گزری، اس دن کچھ عجیب ہوا۔ ہوا کا جھونکا اچانک تھم گیا، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی اور اس جن کی نظر پہلی بار نورہ پر پڑی۔ وہ ٹھہر گیا۔ اس نے بہت سے انسان دیکھے تھے مگر یہ لڑکی کچھ اور ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گناہ نہیں تھا، مجبوری تھی۔ اس کے چہرے پر بناوٹ نہیں تھی، تھکان تھی، اور اس کی چال میں سوکھی نہیں تھی، ایک ٹوٹی ہوئی روح کی کہانی تھی۔ جن کا دل پہلی بار کسی انسان کے لیے دھڑکا، مگر تبھی اس کے پریوار کے جن وہاں آ گئے۔ اسے جانا پڑا، بنا یہ جانے کہ وہ لڑکی کون تھی، کہاں رہتی تھی اور اس کی آنکھوں میں اتنا درد کیوں تھا۔ اس رات جن نے بہت کوشش کی مگر عبادت میں بھی نورہ کا خیال پیچھا کرتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگلے دن وہ انسانی شکل میں بازار آیا، اسی جگہ پہنچا جہاں نورہ کو دیکھا تھا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، کل یہاں ایک لڑکی آئی تھی، بہت خوبصورت، وہ کہاں رہتی ہے؟ دکاندار نے طنز بھری مسکان کے ساتھ کہا، ارے صاحب، وہ تو ایک طوائف ہے، بازار سے تھوڑی دور اس کا کوٹھا ہے۔ یہ سن کر جن کی دل کو چوٹ لگی مگر نفرت نہیں آئی، رحم آیا۔ شام ڈھلی، کوٹھے میں محفل سجی، نورہ ناچ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی، اس کا دل عجیب سے سکون سے بھر گیا۔ ناچ ختم ہوا، محفل بکھرنے لگی۔ جن نے اس کا نام پوچھا، نورہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس ایک لفظ میں نہ جانے کتنی عزت تھی۔ نورہ پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے چپ نہیں رہی، اس کا دل کھل گیا۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی، کیسے بچپن میں اس کے گاؤں میں دشمنی ہوئی، کیسے اپنے ہی رشتہ داروں نے اسے لاہور لا کر بیچ دیا، کیسے برسوں سے اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا اور کیسے یہ کوٹھا اس کی زندگی کی قید بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ جن نے محسوس کیا، محبت صرف خوبصورتی سے نہیں ہوتی، محبت درد سے بھی ہوتا ہے۔ اس نے نورہ سے سچ کہہ دیا کہ وہ انسان نہیں ہے، ایک جن ہے۔ نورہ ڈرنے کی بجائے رو پڑی، شاید اسی لیے کہ پہلی بار کسی نے اسے طوائف نہیں، انسان سمجھا۔ جن نے اس کے ماں باپ سے ملوایا۔ برسوں بعد نورہ نے اپنی ماں کو گلے لگایا، سب رو پڑے، سب پچھتاوے میں تھے۔ پھر سادگی سے ان کی شادی ہوئی، نہ کوئی شور، نہ دکھاوا، بس دعائیں۔ جن نے انسانی شکل میں نورہ کی دنیا میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ طوائف نہیں تھی، وہ ایک بیوی تھی، ایک بیٹی تھی، ایک مکمل انسان تھی۔ لاہور کی گلیوں میں آج بھی نورہ کا ذکر ہوتا ہے، مگر اب ایک بدنام نام کی طرح نہیں، بلکہ ایک عورت کی طرح جسے محبت نے آزادی دی۔